علیحدگی سب سے بہتر حل ہے. اب جو تماشا بن رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل انسٹاگرام بالکل پرائیویٹ کر دیا, جب کم بیک ہوگا نا دھماکہ یہ ہوگا کہ ایمان گھر آ گئی یا پھر خدا نہ خواستہ ڈائیورس. تیسرا حل مجھے نظر نہیں آتا. السلام علیکم خواتین حضرات, میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ جب بھی میں رجب بٹ کی کسی بھی ٹاپک پر بات کرتا ہوں, لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم نے کتنے پیسے لیے. جب میں فیروز خان کے حق میں بات کرتا تھا, جب فیروز خان کا مسئلہ چل رہا تھا, تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ فیروز خان سے کتنے پیسے لیے, اور اس وقت کہتے تھے جب فیروز خان کے کول اپنے کول پیسے نہیں سے. تو ابھی لوگ کہتے ہیں کہ رجب بٹ سے تم نے کتنے پیسے لیے. میرا کام ہے خبر دینا, آپ کو بتانا کہ کیا چل رہا ہے. سب سے پہلے تو ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ رجب بٹ کے چینل کوئی بھی چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی, آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے چینل کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اور اس کے پیچھے ایمان کا ہاتھ ہے, اس کے بھائی کا ہاتھ ہے, انہوں نے پتہ نہیں کسی سے کہلوا کر ان کے چینل ڈیلیٹ کر دیے. تو ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے جتنے بھی چینلز ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, ان کو خود پرائیویٹ کیا ہے. اب کیوں پرائیویٹ کیا ہے ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں. پہلے یہ بات ذرا سمجھ لیں, اور آپ لوگوں نے یہ بات سمجھتے ہوئے بالکل نیوٹرل ہونا ہے, بات کو غور سے سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے رجب بٹ کی زندگی میں جو بھی معاملات ہیں, پریشانیاں ہیں, کیسز ہیں, سب کچھ ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ان کی بیوی کے ساتھ جو جھگڑا چل رہا ہے وہ اہم مسئلہ ہے. اب یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک لوگ جو ہیں وہ صرف رجب بٹ کو اور ان کی والدہ کو برا بھلا کہتے تھے, گالیاں دیتے تھے, غزل کو گالیاں دیتے تھے کہ بھائی ان کی وجہ سے ایمان کی زندگی برباد ہو گئی ہے, ایمان کی زندگی برباد ہو گئی ہے. اب ذرا غور کریں, اس سارے معاملے میں آج تک رجب بٹ نے نہیں کہا کہ ایمان کی کوئی غلطی ہے نہیں ہے. ہمیشہ وہ یہ کہتے رہے کہ وہ ممی ڈیڈی ہے, وہ برگر فیملی سے ہے, وہ فلاں. حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ برگر فیملی سے ہوں گی, آپ لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہوگا, لیکن ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے. اب انہوں نے جب بہت زیادہ گالیاں پڑھنے لگ گئی, بہت زیادہ, تو رجب بٹ نے ایک سٹوری لگائی. اگر آپ کو بھی یہ اپارٹمنٹ پسند آتے ہیں تو بکنگ صرف 15% سے اور 43,680 روپے ماہانہ دے کر آپ بھی اس طرح کا اپارٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں. یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ پاکستان کے خوبصورت شہر اسلام آباد میں ٹاپ سٹی میں بننے والے بنو حفیظ لگژری اپارٹمنٹ کے ایک ماڈل ہاؤس میں ہم بیٹھے ہوئے. نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور آج ہی اپنے خوابوں کو سچ. گالیاں سن کر میں تھک چکا ہوں, جس میں میری ماں, میری بہن اور میری چھوٹی معصوم بھانجی کو بددعائیں دی جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں سن کر میں تھک چکا ہوں, اور اب میں بولنے پر مجبور ہوں. اور مجبور کیوں ہوئے؟ کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, جب غزل اپنی بیٹی کو, چھوٹی سی بیٹی کو اٹھاتی ہے نا, تو لوگ وہاں بھی لکھتے ہیں کہ تمہارے بچے کو یا تمہاری بیٹی کو بھی رجب بٹ جیسا میاں ملے, اللہ اس کے نصیب بھی ایسے کرے, اللہ ویسا کرے. لوگ اتنے پتہ نہیں کیسے کوئی پاگل قسم کے لوگ ہیں یار. لڑائی دو بڑے سمجھدار لوگوں کی ہے یا دو خاندانوں کی ہے. ایک وہ بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا, اس کو بددعائیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو بددعائیں دیتے تھے, میں نے اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ معصوم بچے کو آپ بددعائیں دیتے ہیں یار, ایک چھوٹے سے جس کو کوئی خبر نہیں ہے کہ میں کس کے گھر میں پیدا ہوں, میں غزل کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں یا میں شیعہ سنی کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں, اسے کوئی خبر نہیں ہے, لیکن اس کو بددعائیں دی جا رہی ہے. شیعہ سنی کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں, الحمدللہ میں سنی ہوں, یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, یہ خبر ہے, وہ چاہے کسی کے بارے میں بھی ہوگی, ہم اس پر بات کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جب یہ بددعائیں ملنے شروع ہوئی تو انہوں نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ میں تھک گیا ہوں بھائی, میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے. اس کے بعد ان کے بھائی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا, ایمان کے بھائی کے حوالے سے, وہ ان کی کوئی چیٹ انہوں نے سب سے پہلے لیک کی اور اس میں دکھایا اور بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اکثر ٹک ٹاک پہ جا کر بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے رجب بٹ سے بہت خطرہ ہے, وہ مجھے مروا دے گا, وہ مجھے قتل کر دے گا. تو انہوں نے وہ چیٹ لیک کی, ٹھیک ہے, جس میں وہ ساری باتیں یہ کر رہا ہے, بہت ساری چیزیں دکھائیں کہ بھائی وہ دھمکیاں دیتا ہے کہ تم دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, ایک اور آڈیو لیک کیا. اس وقت لیک کیا جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی غزل اپنی بیٹی کی ہر مہینے برتھ ڈے کر لیتی ہے, تو تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم جا کر اپنے بیٹے کے ساتھ ملو. اگر ایمان اپنے گھر نہیں آ رہی تو تم جا کر مل لو. یہ باتیں لوگوں نے بہت بار لکھی, اور میری ایک ویڈیو ہے جس پر پتہ نہیں 2-4 ملین ویوز ہے فیس بک پر اور ٹک ٹاک پر. اس پر ہزاروں کی تعداد میں ایسی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ خود جا کر مل لینا. اب اس پر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک آڈیو لیک کرتے ہیں جس میں ایمان اپنی ساس کو کہہ رہی ہے, ایمان کو جو رجب بٹ کی جو والدہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ایمان بیٹا
ہم کیوان کا کیک لے کر آئیں گے. تو وہ کہتی ہے آگے سے کہ نہیں میں رہنے دو تسی نا, مطلب رہنے دیں, آگے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ نے دے دی ہے نا بکرے شکرے دے دی ہیں, بس ٹھیک ہے آپ نہ آئے یا رہنے دیں, کوئی ضرورت نہیں ہے کیک شیک اور اس طرح. میرے بیٹے کو نظر نہ لگوائیں, میرا بیٹا جو ہے اب بہت سارے لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کو کیوں نہیں لاتے ہو, ولاگ میں کیوں نہیں لاتے ہو, پہلے تو لاتے تھے, بیٹا کیوں نہیں دکھاتے ہو, تم ملنے نہیں چاہتے ہو, اس طرح. پھر انہوں نے ایک اور آڈیو لیک کیا جس میں ایمان یہ کہہ رہی ہے مجھے پتا ہے نا میرا بچہ ہے, مجھے پتا ہے میں نے کس طرح پالا ہے, میں نے کس طرح پیدا کیا ہے, میرا بچہ. بہت زیادہ وہ جو ہے نا اپنی ساس کے ساتھ اس طرح سے بات کری تھی. اماں میں نے بڑی دفعہ پہلے بھی کہا ہے, ہر ولاگ میں کیوان کا نام لینا ضروری نہیں ہے. میں نہیں چاہتی ہوں میرا بچہ نظروں میں آئے. مجھے اللہ میاں نے جس طرح دیا نا میں ہی جانتی ہوں, جس طرح اللہ نے اسے بچایا جس حالت میں وہ پیدا ہوا تھا. نہ میرے ساتھ ظلم کرے, نہ میرے بچے کے ساتھ ظلم کرے. آئندہ کیوان کا نام نہ ہے ولاگ میں. یہ کیسے پتر میں رات نو آواں گی, میں بابا غزل اپنے کاکے دا کیک کٹن واسطے, ٹھیک ہے, برتھ ڈے دا میرے پوتے دی. کیا ہی کٹوانا اماں, طبیعت اس کی بھی نہیں ٹھیک کیوان کی, میں بھی تھوڑا ایسے ہی ہوں, کیک شیک رہنے دیں. اب انہوں نے کہا کہ جب میں بار بار یہ سنوں گا کہ بچے کو تم کیوں نہیں ملنے چاہتے, تمہاری ماں خود چلی جائے نا, غزل خود بھی تو گھومتی رہتی ہے سارا دن, خود چلی جائے نا. اب انہوں نے یہ آڈیوز اس لیے لیک کی کیونکہ وہ تھک چکے تھے. اب میں آپ کو پھر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں وہ واحد شخص تھا جو میں بار بار کہتا تھا کہ یار دیکھو ایسا نہیں ہوتا کہ رجب بٹ اپنے بچے کو خود نہیں ملنے چاہ رہا, ایسا ہو نہیں سکتا. مرد کس بات سے ڈرتا ہے کہ میں جاؤں گا وہاں پر ہنگامہ ہو گیا, لڑائی ہوگی, کوئی جھگڑا بن گیا, تو میں ایک ایسا بندہ جو جسے پورے پاکستان کا بچہ جانتا ہے, میرے لیے ایک بہت بڑا تماشا بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب جب وہ اپنے بیٹے سے نہیں مل پا رہا, کیونکہ ماں جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میرا بچہ ہے نا, مجھے پتا ہے میں نے کیسے پالا ہے, مجھے پتا ہے. اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر آخرکار جب کوئی اس طرح کی آڈیو لیک کرتا ہے نا, تو وہ اینڈ پر آ کر کرتا ہے. خیر, اب میں اس پر مزید کیا بتاؤں, آپ لوگوں کو یہ سب کچھ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے خود الگ نہیں ہے, یہ ملنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں چاہتی, کیونکہ میں پہلے ہی کہہ چکا تھا, آپ لوگوں کو بتا چکا تھا کہ دیکھو جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں میں راضی نامہ ہوگا. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ ان دونوں کو آپس میں صلح کر لینی چاہیے, اور اگر صلح نہیں ہو سکتی تو علیحدگی سب سے بہتر حل ہے. اس کی وجہ اب جو تماشا بن رہا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل, انسٹاگرام, یہ سب کچھ بند کر دیا ہے, مطلب بالکل پرائیویٹ کر دیا ہے. اب آپ کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے, اللہ نہ کرے. مجھے یوں لگتا ہے کہ اب رجب بٹ آرام سے بیٹھیں گے, اس سارے معاملے پر بیٹھ کر بات کریں گے. اب اس کا جو حل نکلے گا وہ دو ہی طریقوں کا. جب کم بیک ہوگا نا, وہ ایک دفعہ پھر سے دھماکہ یہ ہوگا کہ بھائی رجب بٹ کی جو واپسی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوگا کہ ایمان گھر آ گئی, یا پھر خدا نہ خواستہ یہ لکھا آئے گا ڈائیورس. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی اور تیسرا حل مجھے نظر نہیں آتا, کیونکہ کب تک, ابھی لاسٹ ٹائم ان کے 2 ویڈیو کلپ سامنے آئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی شادی نہ کرنا, ٹھیک ہے, اپنے دوست کی شادی پر انہوں نے کہا تھا شادی نہ کرنا, رونا ہے پٹنا ہے. اور ایک اور بات, جب وہ ایک پوڈ کاسٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے, تو انہوں نے کہا نہیں چائنا دی گڈی لے آنی ہے. اب جب اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر آنے لگ جائے نا, آپ کی پرسنل لائف کی, تو پھر ہوتا کیا ہے, دونوں طرف کی بدنامی ہوتی ہے. بہترین حل ہے, اگر آپ کو رجب بٹ اچھا نہیں لگتا, ان کے گھر والوں کو, ایمان کے گھر والوں کے ایمان کو, تو فیصلہ لیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں رجب بٹ میرے لیے, میری محبت ہے, میرا سب کچھ ہے, تو آپ ان کے ساتھ رہیں. جب تک آپ ادھر ادھر کی باتیں سن کر زندگی گزارتی رہیں گی, وقت گزارتی رہیں گی, تو یقین جانیں آپ کے گھر میں کبھی سکھ نہیں آئے گا. امید ہے کہ میری یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. بہت پازیٹیو طریقے سے آپ لوگ سنیں اور سمجھیں.